إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے ایمان لانے والوں پر کہ ان میں بھیج دیا ایک رسول جو انہی میں سے ہے، وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے اور ان کو پاک صاف کرتا ہے اور ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے. بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بڑی کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا مکہ مکرمہ میں میرا گھر بناؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا. جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بعد وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی تھی. وہ دعا کیا تھی جو قرآن مجید کے پہلے پارے کے آخر میں اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرمائی ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں سے ان کے اندر ایک رسول یہاں بھیجنا ہے.
یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم دے گا اور ان کو پاک صاف رہنا سکھائے گا۔ اب دیکھیے جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی نا کہ ایک رسول بھیجنا جو ان کے اندر سے ہو، وہ 3 کام کرے گا ان کے اندر رہ کر، تو وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی کو قبول فرما کر قیامت تک ایمان لانے والوں پر ہم نے احسان کیا کہ ان کے اندر سے ایک رسول بھیج دیا ہے۔ آگے وہی 3 کام ہیں جو حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی کہ وہ پیغمبر یہ 3 کام کرے گا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوموں کو یہ بشارت اور خوشخبری دی تھی کہ ایسے ہمارے بعد ایک رسول آنے والا ہے، جب وہ آ جائے تو تم سب نے اس کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ اس رسول کے آنے کے بعد کسی دوسرے نبی اور پیغمبر پر ایمان اس طرح رکھنا کہ اسی کی پیروی کرنی اور اسی کا کلمہ پڑھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ تورات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا کیا تم کسی شک میں ہو، کسی تردد میں ہو کہ اللہ نے قرآن تم کو دیا ہے اور تم تورات پڑھتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ آج اگر تورات والا پیغمبر موسیٰ بھی زندہ ہوتا تو وہ رسول بھی میری پیروی کرتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور پیروکار بنے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے مومنوں پر ایک احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا کیا ہے؟ یہ بات آج ہماری قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ نے کوئی احسان کیا، یہ کسی اور چیز کو احسان سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کچھ بتا رہا ہے، یہ کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ناسمجھی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں اللہ نے جس احسان کو نعمت کے طور پر ذکر کیا تھا، سب کچھ بھول کر ہم چھوڑ چھاڑ کر اپنی ہی دنیا میں لگے ہوئے۔ اللہ نے احسان کس کو کیا بتایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ احسان یہ ہے کہ اللہ نے ایک رسول منتخب کر کے تمہارے اندر بھیج دیا ہے۔ بعثت اور رسالت احسان ہے۔ اذ بعث فیہم، احسان کیا ہے کہ بعثت یعنی ایک بشر کو رسول بنا دینا اور اس رسول کو تمہارا پیغمبر، رہنما، قائد بنا دینا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن ہم کس چیز کو آج احسان مناتے ہیں؟ سال بسال ہر ربیع الاول کے مہینے میں ہم کس چیز کا احسان مناتے ہیں؟ کہ اللہ نے 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کو پیدا کیا، اس کے نام پہ جشن ہوتے ہیں، اس نام پہ جلسے جلوس، کھانے پکانے، ڈول ڈمکے، اور یہ سارا تہوار ختم ہونے کے بعد اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے لیے بھی اللہ نے کوئی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ولادت کو
نعمت ماننے کا مطلب کیا ہے کہ ایک دن منا لو جس دن وہ رسول پیدا ہوئے تھے. یہ قوم بڑے اچھے سے منا رہی ہے، لیکن بعثت کو منانے اور اس کو احسان سمجھنے کا مطلب کیا ہے بھلا، جو ہمیں وارا نہیں کھاتا ہے. اگر ہم بعثت کو یعنی رسالت کو، اس بات کو اللہ کا احسان سمجھے نا کہ اللہ نے رسول بنایا، تو پھر یہ کسی ایک دن کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج ہماری قوم ولادت مناتی ہے، رسالت کی خوشی کیوں نہیں مناتی ہے؟ بعثت کی خوشی کیوں نہیں مناتی ہے؟ بعثت اور رسالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہر سانس کے لیے اب وہ رسول ہمارے لیے نمونہ ہے جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ منتخب فرما دیا ہے. بعثت کو احسان مانیں گے، پھر 24 گھنٹے اسی رسول کی پیروی کرنا پڑتی ہے، پھر سارا ہفتہ، سارا مہینہ، ہر سال اسی پیغمبر کے نقش قدم پر چلنا پڑتا ہے اگر ہم بعثت کو اللہ کا احسان مانیں. لیکن ہم بڑی چھوٹے کام کرتے ہیں کہ سال کے بعد ایک دن ولادت کا منا لیتے ہیں، باقی بالکل بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے کس کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ رسول بننے کے بعد اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے احکامات لے کر آئے تھے، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. بعثت اور رسالت کے بعد اس پیغمبر نے جتنے حلال اور حرام بتائے تھے، ہم کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. بعثت اور رسالت کے بعد اس پیغمبر نے جس چیز کو ماننے کا حکم دیا تھا، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. جن چیزوں سے منع کیا تھا ہمارے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ رسالت اور بعثت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اور ہم نے کیسے ان کو پورا کرنا ہے. میرے بھائیوں، اس وقت تک انسان اپنے ایمان اور اسلام کو نہیں بچا سکتا جب تک وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا ہے. اب دوسری بات اسی آیت میں یہ دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں رسولا من انفسہم، کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ ان انسانوں کے اندر سے ہے. یہ چھوٹی بات ہے لیکن کوئی مانتا ہے اس کو. کہتے ہیں جو رسول کو بشر کہتا ہے وہ ان کی توہین کرتا ہے. اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسولا من انفسہم. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کہ رسول بھیجا ہے ان کے اندر سے بھیجا ہے. اور سورۃ کہف اس کی آخری آیت میں کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم. سورہ کہف بالکل اس کی آخری آیت کہ اے پیغمبر ان کو بتا دو، ان کو سکھا دو. حکم ہو رہا ہے کہ ان کو سکھانا ہے، ان کو بتانا ہے. کیا بتانا ہے؟ انما انا بشر مثلکم، میں بھی ایک بشر ہوں، انسان ہوں جیسے تم انسان ہو. یعنی جسمانی ساخت میں تمہاری طرح ہوں، فضیلت میں نہیں، مرتبے اور شان میں نہیں. فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے. میرا تمہارا یہ فرق ہے. تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا ہے، نبی کو بشر نہیں ماننا ہے، وہ دیکھو قرآن کا انکار کر رہا ہے. اور یہ سوچ صرف آج ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہے، یہ ہر کافر امت نے اپنے رسول کا مذاق اڑایا ہے. وہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے، ما لی ھذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے. اور پہلے بھی کافر امتوں کے یہ کہتے تھے انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. ہر کافر امت کہتی تھی یہ عجیب رسول ہے، کھانا بھی ہماری طرح کھاتا ہے
بازار میں ہماری طرح کاروبار کام کاج بھی کرتا ہے. یہ اگر اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو کافر کہتے تھے اللہ نے فرشتے کو رسول کیوں نہیں بھیجا. وہ کہتے تھے اگر آسمان سے فرشتہ آئے اور آ کر ہم سے گفتگو کرے تب ہم مانیں گے کہ یہ سچا رسول ہے. تو اللہ نے قرآن میں انسانوں کو سمجھایا کہ دیکھو اگر اللہ چاہتا اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج سکتا تھا. نوری مخلوق کو رسول بنانا اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے تمہارے اندر سے بشر کو رسول کیوں بنایا ہے؟ نمبر ایک، تاکہ تم اس کو دیکھو اور اس کی پیروی کر سکو. جیسے زندگی ایک انسان دنیا میں گزارتا ہے ایسا رسول اس لیے بنایا ہے کہ جنہوں نے اس کی پیروی کرنی ہے وہ اس کو ہر حالت میں دیکھیں، اس کے نقش قدم پر چلیں. وہ دن رات کیسے گزارتا ہے، وہ پیغمبر سوتا اٹھتا کھاتا پیتا بولتا آتا جاتا کیسے ہے. اگر بشر نہ ہوتا تو کیسے تم اس کی پیروی کر سکتے؟ اس لیے رسول بنا کر بھیجا کہ تم اس کی زبان سمجھ سکو، اس کی گفتگو کو سمجھ سکو. یہاں اللہ نے ان دو باتوں کو اس ایک جملے میں سمجھایا کہ نمبر ایک، یہ احسان مانو کہ اللہ نے انہیں رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے. رسول اور نبی کو جب احسان مانو گے تو ساری زندگی اس کے نقش قدم پر چلو گے. اور دوسری یہ بات ماننی ہے کہ وہ رسول انسان اور بشر ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا یتلو علیہم آیاتی. ہم نے یہ رسول دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بعثت اور رسالت کے متعلق 3 مقصد اور 3 اہداف بیان کیے. کہ سب سے پہلے کہ اس رسول کو ہم نے اپنا قرآن دیا ہے، ایسا کلام مقدس دیا ہے کہ اس جیسی افضل کوئی کتاب نہیں ہے. اور اللہ نے اپنے رسول کو قرآن کی صورت میں سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورتیں ہیں اور پھر سورتوں میں آیات ہیں. 6000 سے زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں. بلا آیت کو، قرآن کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو آیت کیوں کہتے ہیں؟ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، علامت اور دلیل. تو ہر آیت چھوٹی بھی ہو یہ رسول کے سچا ہونے کی نشانی ہے. کیوں کہ ایک آیت جیسی کوئی آیت بھی انسان نہیں بنا سکتا. ہر آیت رسول کے سچا ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے کہ یہ پیغمبر ایسا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے. تو دیکھو قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہزاروں آیات اللہ کے نبی کو دی گئیں جو ان کے سچا رسول ہونے کی نشانی ہے. اتنی آیات، اتنے معجزات اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے. تو اللہ کا دوسرا احسان یہ تھا کہ اللہ نے اپنے اس رسول کو قرآن دیا اور اس امت کو اپنی مقدس کتاب دے کر اس پر اپنا احسان عظیم فرمایا. تو رسول کو اللہ کا احسان ماننا اور دوسرے نمبر پر پھر قرآن کو بھی اللہ کا احسان ماننا ہے. قرآن سے بھی جڑنا ہے اور رسول سے بھی جڑنا ہے. ان دونوں کے ساتھ اگر جڑیں گے تب اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اگر ایک کے ساتھ جڑے اور ایک کا فرق کیا نہیں مانا وہ کافر ہوگا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کو بھی ماننا ہے اور سنت کو بھی ماننا ہے. کیونکہ قرآن ہمارے سامنے ہے، آج اللہ کے رسول ہمارے سامنے نہیں، لیکن ان کی سنت اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے. ان دونوں میں اگر کسی نے فرق کیا کہ نہیں ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہے. اور اگر کسی نے کہا کہ ہم تو صرف رسول پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کو سچی کتاب نہیں مانتے ہیں، وہ بھی کافر ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کو بیک وقت ماننا ہے.
اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ اس قرآن پر عمل تم نے ایسے کرنا ہے، طریقہ میرے والا ہے، کلام یہ اللہ کا ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ پیغمبر تم پر ہمارا قرآن پڑھتا ہے، اور اس قرآن پڑھنے سے مقصد کیا ہے؟ یا یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اس شخص کو، عرب کے اس بشر کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کیوں بنایا اور قرآن کیوں دیا ہے؟ تمہیں یہ قرآن اور سنت کی نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ یہ پیغمبر تمہیں کفر سے پاک کرتا ہے، شرک سے پاک کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، ان نجاستوں سے بچا کر تمہیں پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس جانے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب صحابہ کرام نجاشی کے دربار میں تھے تو وہاں مکے والے بھی پہنچ گئے کہ ان کو واپس کریں، سارے عیسائی پادری بھی جمع ہو گئے، مکے کے دشمن بھی، حبشہ کے لوگ بھی، اور یہاں چند اجنبی صحابہ کرام۔ عمر بن عاص یہ اس وقت مکہ میں رہتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ وہاں سے ان سب کو واپس گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے، اور بڑے دانا اور بڑے سمجھدار انسان تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے ہیں، مفرور ہیں، بھاگ کر آئے ہیں، ہمیں واپس کریں، تو نجاشی نے کہا کہ ہم مہمانوں اور مسافروں پر ظلم نہیں کرتے ہیں، ہم واپس نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر بن عاص نے ایک سوال کیا کہ ان سے یہ پوچھیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا خود ہی کہیں گے عیسیٰ خدا نہیں۔ نجاشی غصے سے خود ہی ان کو باہر نکال دے گا۔ وہاں دربار کے اندر بڑا لمبا مکالمہ ہوا۔ پہلے تو نجاشی نے یہ پوچھا کہ بتاؤ یہ قوم تمہاری دشمن کیوں ہے، کیوں تمہارے خلاف ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں دو باتیں کی۔ ایک تو وہی کہ عیسیٰ کو ہم اللہ کا رسول اور اس کا بندہ مانتے ہیں، سورہ مریم پڑھ کر سنائی۔ جب یہ سورہ مریم پڑھ رہے تھے، عمر بن عاص کو یہ امید تھی کہ ان کا بیان سن کر یہ سب کو دھکے دے کر باہر نکال دے گا، لیکن چونکہ وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے، جس میں اللہ کے رسول کی نشانیاں انہوں نے پڑھی ہوئی تھیں کہ آخری رسول آنے والا ہے، جیسے جیسے وہ سورہ مریم سنتے گئے، نجاشی اور دربار میں بیٹھے پادری سارے روتے گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس منظر کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب یہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ یہ وار ناکام گیا۔ تو نجاشی نے پوچھا آخر وہ رسول کون ہے، کیا کہتا ہے تم کو؟ حضرت جعفر نے کہا کہ اے بادشاہ، ایک وقت تھا کہ جب ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، انسانوں پر ظلم کرتے تھے، پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جایا کرتا تھا، لیکن پھر اللہ نے ہمارے اندر سے ایک رسول بھیجا جس کا کردار اور اخلاق ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس رسول نے ہم کو کہا کہ عبادت تم نے صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے۔ یہ دعوت ہے وہ رسول جو ہمیں دیتا ہے۔ تو یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ رسول تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھ لیں کتنے زوروں سے گناہ کرتے ہیں۔ رسول ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ گناہ ایک نجاست اور گندگی ہوتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں پر کوئی گندگی برداشت نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں پر، چہرے پر، جسم کے کسی حصے پر گندگی لگی ہو
جب تک اتار نہیں لیتے ہمیں چین نہیں آتا، اور گوارا نہیں کہ وہ گندگی کوئی دوسرا انسان دیکھ سکے۔ جیسے یہ گندگی جسم کے اوپر لگتی ہے، ایسے ہی جب انسان آنکھوں سے کوئی گناہ کرتا ہے، زبان سے کوئی گناہ کرتا ہے، کانوں سے گناہ والی چیز سنتا ہے، اپنے منہ میں حرام چیز، گناہ والی چیز ڈالتا ہے، تو ان گناہوں کی گندگی ہمارے روح پر لگتی ہے، ہمارے دل کو کالا کرتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ گناہوں کی نجاست اپنی روح پر لگاتے رہتے ہیں، اپنے دل پر لگاتے رہتے ہیں، اس دل پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تمہاری شکلیں اور جسم نہیں دیکھتا، ولکن اللہ ينظر فی قلوبکم، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر پڑتی ہے۔ دل گندے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اب دیکھ لیجئے شب و روز، صبح و شام، دن کو رات کو، بلا ناغہ ہماری روٹینیں یہ ہیں، ہم موبائلوں پر گانے سنتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، غیر محرم خواتین کے پروگرام دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیز دیکھنا اسے آنکھ کا زنا قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے حرام اور ناجائز چیز کو سننا اسے کانوں کا زنا قرار دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول دنیا میں کس لیے آئے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، تمہیں صاف کرنا چاہتے ہیں، پاک صاف بنا کر تمہیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اس حالت میں تم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اور آخری وظیفہ اور فرض اس رسول کا یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ یہ ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن اور سنت کا علم سکھاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں کہ مجھے قرآن کا ترجمہ آتا ہے، مجھے حدیث جو فرائض ہیں، عبادات لازمی ہیں، کیا میں نے ان کے بارے میں احادیث پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، علم حاصل کیا ہے؟ اگر نہ قرآن کا ترجمہ پڑھا، نہ فرائض اور لازمی احکام کے متعلق احادیث سیکھی، تو ہم کس خوشی میں رسول کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم بھی ان کو ماننے والے ہیں؟ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ولادت کے نعرے لگانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک دن منانا پڑتا ہے، باقی سارا سال ہم آوارہ اور آزاد ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ لوگ خوشی سے مناتے ہیں۔ وگرنہ اگر واقعتاً ولادت کی خوشی ہو تو ولادت کی خوشی منانے کا بھی ایک طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے جو یہ لوگ بالکل نہیں مناتے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ وانزل علی فیہ، ہر سوموار، ہر ہفتے روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار کے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا۔ یہ ہے ولادت کی خوشی، یہ ہے میلاد۔ تو آج اگر ولادت کی خوشی منانی ہے، ہر سوموار کو روزہ رکھنا ہے، لیکن کوئی رکھے گا؟ جو سال کے بعد ایک دن جھنڈیاں لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، سال کے بعد ایک دن کھانے پکا کر بانٹتے ہیں کہ ہم خوشی منا رہے ہیں، سال کے بعد لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم رسول کی آمد پر، ولادت پر بڑے خوش ہیں، اسی رسول نے ولادت کا جشن کیسے منایا ہے، میلاد کیسے منایا ہے، پیدائش کی خوشی کیسے منائی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ میں ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں، اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا۔ اب ذرا ان کو کہہ کر دیکھو، پھر ایک مہینہ چیک کرنا کہ واقعتاً ان کے اندر اتنا ایمان ہے
کہ یہ ولادت رسول پر خوشی مناتے ہیں اور ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، ایسا نہ کوئی بندہ ملے گا، نہ ان کا کوئی مولوی آپ کو ایسا کرتا ملے گا، اس لیے کہ ولادت کے نام پہ ایک دن منا کر سمجھتے ہیں کہ باقی سارا سال ہم آزاد ہو گئے۔ لیکن یہاں دیکھیے اللہ نے رسالت کے بعد ان کا کیا وظیفہ اور ڈیوٹی لگائی، وہ کتنی ہم پوری کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔